ایک ایسے موقع پر جب امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل کے امکانات بڑھ چکے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم نے اس ڈیل کی سائننگ کے حوالے سے بھی اعلان کر دیا ہے، لیکن وہیں دوسری جانب ایران کی طرف سے امریکی جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ آبنائے ہرمز میں ابھی بھی ٹینشنز ہیں، آبنائے ہرمز میں ابھی بھی گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اور جو تازہ ترین مشرق وسطیٰ کی اپڈیٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 13 جون 2026 ہفتے کا دن۔ کچھ انتہائی عام ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے مشرق وسطیٰ کی 8 بڑی ڈیولپمنٹس۔ ہماری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں آپ کے سامنے رکھی جائیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک مرتبہ پھر اب سے کچھ منٹس پہلے ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وی آر کلوزر ٹو اے پیس ڈیل دین ایور بیفور۔ ہم کبھی بھی امن معاہدے کے اتنا قریب نہیں پہنچے، اور فائنلائزیشن جو ہے اس امن معاہدے کی وہ اگلے 24 گھنٹے میں ہو جائے گی۔ پاکستان تیاری کر رہا ہے کہ اس پیس ڈیل کو، اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو، جسے اسلام آباد ایگریمنٹ یا اسلام آباد میمورینڈم کا نام دیا جائے، اسے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر الیکٹرانکلی سائن کر دیا جائے، یعنی ریموٹ طریقے سے ایران والے ایران میں سے اسے سائن کر دیں، امریکہ والے امریکہ میں اسے سائن کر دیں، اور اس کے بعد فوری طور پر ٹیکنیکل لیول کی ٹاکس جو ہیں وہ اگلے ہفتے سے شروع ہو جائیں، کیونکہ اس کے بعد ٹیکنیکل لوگوں نے بیٹھنا ہے، 60 دن کے مذاکرات ہونے ہیں۔ اور اس میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ایران کی لیڈرشپ اس طرح سے ٹرسٹ بھی نہیں کر رہی، کہیں ٹریول کرنا ان کے لیے وہ بھی کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جب وہ پاکستان آئے تو پاکستان ایئر فورس نے انہیں صرف جہاز نہیں دیا، بلکہ اپنے درجنوں فائٹر جیٹس ہواک سسٹم کے ذریعے پورا مڈل ایسٹ کی ایئر سپیس کو اپنے کنٹرول میں لیا، تب جا کے ایرانین لیڈرشپ کو سیفلی پاکستان پہنچایا، اور یہاں سے واپس بھی۔ اب اس سب کے اندر اہم ترین چیز یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے امریکہ اور ایران دونوں کا شکریہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ بھائی اس ریجن کے اندر جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے دوست ملک ہیں، جو عرب ملک ہیں، ان کا بھی شکریہ، اور یہ جو ایک لانگ لاسٹنگ پیس ہے اس کی ایک بہت اچھی فاؤنڈیشن، اس کی ایک بہت اچھی بنیاد ڈل چکی ہے۔ اب یہ ڈیولپمنٹ امپورٹنٹ تو ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ رات کو بھی ایران کے کچھ ڈرونز گرے، جزیرہ قشم اور سیرک جزیرہ ہے ایران کا، وہاں پر کچھ ہٹس ہوئیں، جزیرہ قشم اور سیرک کے اندر کچھ دھماکے سنے گئے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ ایران کسی بھی طرح سے اپنی اس اسٹریٹجی کو پیچھے نہیں چھوڑ رہا کہ آبنائے ہرمز جو ہے اسے وہ کھلا چھوڑ دے۔ ایران کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز ڈیل کے بعد بھی پہلے والے مرحلے پہ نہیں جائے گا، ہمارے کنٹرول میں رہے گا۔ ڈیل صرف اتنی ہوگی کہ ہم ایران کو یہاں سے، ایران یہ کہتا ہے کہ ہم باقی دنیا کے ممالک کے جہازوں کو یہاں سے سیفلی گزرنے دیں گے، ہم اجازت دے دیں گے، لیکن اس سے زیادہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایران ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی کہتا ہے، امریکہ کہہ رہا تھا کہ اس ایم او یو میں ہی آپ کوئی نکات ڈالو، ایران کہتا ہے بالکل بھی نہیں، قطعاً نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ جو نیوکلیئر معاملہ ہے اس پر ہم بات ضرور کریں گے، لیکن پہلے ایم او یو ہوگا، جنگ ختم ہوگی تمام محاذوں پر انکلوڈنگ لبنان، پھر ایران جو ہے وہ یکدم آبنائے ہرمز بھی نہیں کھولے گا۔ اسی لیے یکدم ایران کے فروزن ایسٹس بھی بحال نہیں ہوں گے۔ ایک سسٹمیٹک پروسیجر پاکستان نے بنایا، کیونکہ دونوں سائڈز جو ہیں ان کا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہے، دونوں سائڈز جو ہیں ان کے اینڈ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اعتماد کا شدید ترین فقدان جو ہے وہ دونوں سائڈوں سے ہے۔ تو اس طرح کا ایک میکنزم پاکستان نے تیار کروایا ہے۔ میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتاؤں کہ آپ یہ والا کام کرو گے تو امریکہ یہ والا کرے گا، امریکہ اتنا کام کرے گا، 10% آپ کے ایسٹس فریز کرے گا تو آپ اتنی مائنز ہٹاؤ گے۔ ایک بڑا سسٹمیٹک طریقے سے پاکستان نے اس تنازع کو حل کرانے کی کوشش کی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس سب کے اندر پاکستان کے ایفرٹس پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے۔ لیکن اب ایک اور بڑی عجیب سی چیز ہوئی ہے ناظرین کرام، کہ ایک طرف تو امریکی فوج نے، سینٹ کام نے، سینٹرل کمانڈ جو جس کا یہ ایریا آف انٹرسٹ ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ایران نے متعدد ون وے اٹیک ڈرونز جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف فائر کیے ہیں۔ ون وے ڈرونز جو ہیں، یاد رکھیے گا ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ کامیکازی ڈرون ہوتے ہیں، یہ خودکش ڈرون ہوتے ہیں۔ ان ڈرونز کا کام سرویلنس نہیں ہوتا، جس ڈرون نے جا کر جاسوسی کرنی ہے، ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، اس نے ڈیٹا لے کے واپس بھی آنا ہے۔ جو ڈرون ایک ہی راستے پہ جا رہا ہے، جس کی واپسی نہیں ہے، جو ون وے ہے، جو خودکش ہے، تو امریکہ کا یہ موقف ہے کہ ایران نے یہ ڈرونز بھیجے جن کا مقصد یہ تھا کہ جا کر وہ ویسلز کو ہٹ کریں، اور آبنائے ہرمز کے اندر جو میری ٹائم ٹریفک ہے
उसको इम्पैक्ट करे। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरान की जानिब से फायर किए गए ड्रोन्स का हदफ आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ थे। फिर इसके साथ ही साथ एक और चीज़ ये हुई कि 2 ईरानियन ड्रोन्स जो हैं, जो कि अमेरिका का ये क्लेम था कि आबनाए हुर्मज़ में कमर्शियल वेसल्स की तरफ बढ़ रहे थे, वी हैव शॉट देम डाउन, हमने उन्हें तबाह कर दिया है, हमने उन ड्रोन्स को हिट कर दिया है, ये अमेरिका ने अनाउंस किया। इसके बाद ईरान ने क्या किया, इसके बाद ईरान की जो सिपाही पासदारान इनकलाब है उसने अमेरिका की वेसल्स को हिट करना शुरू कर दिया जो कि आबनाए हुर्मज़ में मौजूद हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि आबनाए हुर्मज़ में हल्की फुल्की इस तरह की एस्केलेशंस और झड़पों के बावजूद दोनों साइड्स ऑल आउट वॉर की तरफ नहीं जा रही और ना ही दोनों साइड्स एक ऑल आउट वॉर को अफोर्ड कर सकती हैं। दोनों साइड्स जो हैं वो बिल्कुल एक बड़े बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जाहिर बात है यहाँ पर कोई भी मिसकैलकुलेशन तबाही फेर सकती है। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची तो अमेरिका को और ईरान दोनों को ख़बरदार कर चुके हैं और उन्होंने ये कहा कि इसराइल जो है वो सैबोटाज करने की कोशिश कर सकता है, हमें उससे मोहतात रहना होगा, हमें थोड़ा सा उस चीज़ को देख के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इसराइल जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो कभी भी ख़राब कर सकता है और मामला कभी भी हाथ से निकल सकता है। तो इस चीज़ को भी ज़रा आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि इसे हम इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई नाज़रीन कराम कि IRGC ने अब ये अनाउंस कर दिया है और ईरानी मीडिया के मुताबिक IRIB जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, ईरान की सरकारी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, उसने कहा है, और ये IRIB के रिपोर्टर जो है सिरिक में, उन्होंने पहले ये रिपोर्ट किया था कि एक्सप्लोजन्स जो हैं वो सिरिक का जो ईरान का पोर्ट है, यहाँ पर बंदरगाह है, वहाँ पर एक्सप्लोजन सुने गए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई हमने जो आबनाए हुर्मज़ से ईरान की मर्ज़ी के बगैर वेसल्स गुजरने की कोशिश कर रही थी, हमने उनको हिट कर दिया है, हमने उनको निशाना बनाया है। अब सवाल यह है कि अमेरिका तो ये कहता है कि ये हिट नहीं हुई, लेकिन IRGC की नेवल फोर्सेस जो हैं उन्होंने ये कंफर्म किया। और फिर जो बड़ी खबर है मेरे लिए वो ये है कि ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन अथॉरिटी जो है, जो मैरीटाइम ट्रैफिक, समुंदर के अंदर जहाज़ों की आमदोरफ्त को ट्रैक करती है, ब्रिटिश ये अथॉरिटी है, इसने ये कहा है कि वी हैव रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑफ एन इंसिडेंट, हमें खबर मिली है, एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है जो कि ओमान के ईस्ट साइड जो है वहाँ से 6 नॉटिकल माइल्स दूर था और एक ऑयल टैंकर जो है उसे अननोन प्रोजेक्टाइल ने स्टक किया और लेफ्ट सेक्शन ऑफ द वेसल जो है उसे हिट करके तबाह कर दिया। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि शिप का जो क्रू है वो तो सेफ है, लेकिन इसमें बताया ये जा रहा है कि भाई यहाँ पर इस वेसल को नुकसान भी पहुंचा है। और ईरान ने जो क्लेम किया IRGC ने कि भाई हमने हिट कर दी है US की वेसल जो आबनाए हुर्मज़ में से हमारी इजाज़त के बगैर गुजर रही थी, और अब चूंकि ये नया नॉर्मल है, यहाँ से जो गुजरेगा वो ईरान की इजाज़त के साथ गुजरेगा, चाहे डील होती है नहीं होती, हर सूरत में। तो ईरान ने उस नए नॉर्मल को अब से कुछ देर पहले इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है और इसे एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। और ईरान अगर MOU साइन भी करता है तो ईरान बिल्कुल भी ये तासुर नहीं देना चाहता कि वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से ये MOU साइन कर रहा है। ईरान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और मजबूती का तासुर जो है उसे तक़वियत पहुंचाना चाहता है अपने हर इक़दाम से। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।